اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر آپ کو ہم پیدا نہ کرتے تو کچھ بھی نہ بناتے۔ زمینیں بنی تو حضور کے وسیلے، آسمان بنے تو حضور کی وجہ سے، چاند چمکا تو حضور کی وجہ سے، سورج چمکا تو حضور کی وجہ سے، دن کو اجالا ملا تو حضور کی وجہ سے، زمین پہ سبزے کی چادر ڈالی گئی تو حضور کی وجہ سے، رات کو اندھیرا ملا تو حضور کی وجہ سے، ستارے جگمگائے تو حضور کی وجہ سے، چاند کو کرنیں ملی تو حضور کی وجہ سے، پھولوں کو مہک ملی تو حضور کی وجہ سے، اور حوروں کو حسن ملا تو حضور کی وجہ سے، مجھے اور آپ کو انسان بنایا گیا تو حضور کی وجہ سے، اور فرشتوں کو نورانیت ملی تو حضور کی وجہ سے، آسمانوں کو بلندیاں ملی تو حضور کی وجہ سے، حتیٰ کہ خدا کا عرش بنا تو حضور کی وجہ سے۔ ساری کائنات کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا، اور فرمایا میرے پیغمبر ساری کائنات ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے، اور آپ کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے کہ جب کائنات کے اندر خدا کو لوگ فراموش کر چکے تھے، اللہ کی ذات کو بھول چکے تھے، بلکہ خدا کے مقابلے میں اور خدا بنا لیے تھے، خدا کی ذات کو جو جس طرح کی اللہ کی ذات تھی اس کو اس طرح سے وہ فراموش کر چکے تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے، کہیں کروڑوں خداؤں کا تصور پیدا ہو گیا تھا، کہیں توحید فی تثلیث کے نظریات پیدا ہو گئے تھے، کوئی 3 خدا بنا کے ان کی پوجا میں مصروف تھا، کوئی 2 خدا بنا کے یزدہ اور ارحمن یہ 2 خدا مجوسیوں کے ہاں تھے، وہ لوگ 2 خدا کے قائل ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے خدا 2 ہے، ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں 3 خدا کا تصور پیدا ہو گیا کہ روح القدس بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے، اور اس کی اماں مریم وہ بھی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے انہوں نے توحید فی تثلیث کا عقیدہ تثلیث کا قائم کر لیا، اور ہندوؤں کے ہاں تو کروڑوں خداؤں کے تصورات پیدا ہو گئے۔ جب مخلوق کی حالت یہ ہو گئی اور لوگ جہالت کے اندر اس طرح غرق ہو چکے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ رہے تھے، ستیلی ماؤں سے نکاح کر رہے تھے، اور معمولی بچوں پر معمولی باتوں پر اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور جہالت ان کے اندر گڑ چکی تھی۔ جب لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی تو اللہ جل جلالہ نے ان کی ہدایت کے لیے اور اپنی ذات کی پہچان کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیدا کیا۔ تو بی بی حلیمہ کے مقدر میں اللہ نے یہ نعمت لکھی تھی۔ بی بی حلیمہ آئی، اس کی اونٹنی بھی لاغر اور کمزور تھی، دیر سے پہنچی۔ جب بی بی آئی، حضور کے چہرے مبارک سے اس نے کپڑا ہٹایا، دیکھ کر حیران ہو گئی، اتنی خوبصورت بچہ، چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، ناک مبارک سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہا آمنہ خوشخبری سن، تیرا بچہ بڑا خوبصورت ہے، میں نے ایسا بچہ، حسین بچہ، خوبصورت بچہ، ایسا جمال والا بچہ، ایسا حسن و جمال اور کمال والا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا ماتھا بڑا خوبصورت ہے، اس کی ابروہیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے لب بڑے خوبصورت ہیں، اس کے رخسار بڑے خوبصورت ہیں، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بچہ تو بڑا لاجواب ہے۔ اما آمنہ نے فرمایا حلیمہ تو گاؤں گاؤں پھرتی ہے، تو نے ایسے بچے گاؤں گاؤں نہیں دیکھے ہوں گے، میں شہروں میں رہنے والی ہوں، شہروں میں آتی جاتی ہوں، میرے عزیز اقارب رشتہ دار رہتے ہیں، میں نے بھی خوبصورت بچے دیکھے ہیں، لیکن شہروں میں میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب آ گئے حضور کے دادا، ان دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا تو بی بی حلیمہ نے فرمایا کہ ایسا بچہ میں نے گاؤں گاؤں نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا ایسا بچہ میں نے شہر شہر نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہنے لگے میں ملکوں میں پھرنے والا، بادشاہوں کی درباروں میں جانے والا ہوں، میں نے شہزادے دیکھے، بادشاہوں کے بیٹے خوبصورت دیکھے، لیکن ایسا بچہ میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل کا جی رب جلیل، فرمایا تو بتا آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول کے پاس تو میرا پیغام لے کے گیا تھا، تو میری وحی لے کے گیا تھا، میری کتابیں لے کے گیا تھا، میرے صحیفے لے کے گیا تھا، تو بتا تو نے ایسا خوبصورت بچہ دیکھا؟
تو جبریل امین نے کہا یا اللہ آدم علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، خلقت بیدیا، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام بھی ان جیسے نہیں تھے۔ اے اللہ شیس کو بھی آپ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن شیس علیہ السلام بھی ان جیسے نہیں۔ یا اللہ نوح علیہ السلام کو بھی آپ نے خوبصورت بنایا تھا، لیکن نوح علیہ السلام بھی ان جیسے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے تو چرچے ہی چرچے تھے، لیکن وہ بھی ان جیسے نہیں۔ اے اللہ میں نے سارے نبیوں اور رسولوں کو دیکھا ہے، یہ تیرا نبی ان سب سے زیادہ حسن و جمال اور کمال والا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو کیسے دیکھتا، میں نے اپنی پوری کائنات میں یہ بنایا ہی ایک ہے۔ کسی شاعر نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ یہ تخیل کی باتیں ہیں شاعروں کی کہ اللہ نے حضور جیسا بنایا ہی نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے، ساری مخلوق میں، اللہ کی ساری مخلوق میں حضور جیسا کوئی نہیں، پوری کائنات میں رب جیسا کوئی نہیں۔ اس کو الہ کہتے ہیں، اس کو رسول اللہ کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، اس کو شاہ عرب کہتے ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے۔ کائنات میں اس جیسا بھی کوئی نہیں، کائنات میں اس جیسا بھی کوئی نہیں، کائنات میں اس جیسا بھی کوئی نہیں۔